الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. 15واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں، اس لیے کہ 1400 جشن عید میلاد النبی میں ہم موجود نہیں تھے اور صبح رسم میں بھی ہم موجود نہیں ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خصوصی نظر کرم اور ان کی عطا سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم 15واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہر کوئی اپنے علم کے مطابق حصہ ملا رہا ہے، تو مجھے بھی اس 15واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم حصہ ملانے کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ہر کوئی اپنے حساب سے اس کو منانے کا اور علماء کرام اور مشائخ کرام اس کو خوب منانے کا درس دے رہی ہیں کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے منایا جائے۔ تو یہی سب سوچتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم اس کو کس طرح منا رہے ہیں، کیونکہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں خوب زیادہ سے زیادہ محفلیں کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں جھنڈے لگانے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں کو اپنی گلیوں کو سجانا ہے۔ یہ سب باعث فخر کا مقام ہے، ہونا چاہیے، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس میں کچھ نیا کیا ہے۔ یہ 15واں جشن عید میلاد النبی جو گولڈن جشن عید میلاد النبی ہے، اس میں ہم کچھ نیا کیا کر رہے ہیں۔ 1400 سال سے بلکہ اس سے پہلے سے بھی جب سے یہ دنیا بنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاہے بگائے اپنے محبوب کا میلاد منایا ہے، مناتا چلا آ رہا ہے، اور ہم منائیں نہ منائیں وہ تو اس نے قرآن میں اس کا حکم دے دیا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور وہ بلند کر رہا ہے۔ تو یہ تو ہماری سعادت کی بات ہے کہ ہمیں بھی اس کی توفیق اور اس کی توفیق سے ہمیں بھی یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اس کو منائیں۔ تو میں نے پچھلے سالوں کو اٹھا کے دیکھا تو جلوس پہلے بھی نکلتے تھے، جھنڈے پہلے بھی لگتے تھے، بعض نصیحت پہلے بھی ہوتی تھی، لوگوں کو ترغیب پہلے بھی دلائی جاتی تھی، محفلیں گھر گھر پہلے بھی ہوتی تھیں، جیسے جلوس پہلے بھی نکلتے تھے۔ تمام جو کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ پہلے ہو رہا تھا اور بہت خوب ہو رہا تھا۔ اس سال اور جوش و خروش سے رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس میں کچھ نیا کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر میں نے اپنے دل کو ہی جواب دیا کہ کچھ نیا ہونا چاہیے، کچھ ایسا جو دنیا کو ایک پیغام دے، جو
بتائے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا یا رسول اللہ کہنے والوں نے جشن عید جو 1500واں جشن عید میلاد النبی منایا ہے، اور منانے کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں دنیاوی مثال سے آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی سی بھی ڈگری حاصل کریں، کسی بھی کالج سے پڑھیں، بڑے سے بڑے کالج سے، وہ بھلے پرائیویٹ ادارے ہوں یا گورنمنٹ ادارے ہوں، بیچلر، ایم بی اے، ماسٹر، پی ایچ ڈی، ایم فل، پی ایچ ڈی، کوئی سی بھی ڈگری حاصل کریں الغرض، اور اس کو پھر ہم جاب کے لیے اگر اپلائی کریں یا کسی باہر جانے کے لیے ہم اپلائی کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں ایچ ایس سی ایک ادارہ ہے، اس سے ویریفیکیشن کرانی پڑتی ہے، اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کروانا پڑتا ہے، پھر وہ ویریفائی کرتے ہیں اس کالج سے کہ جس کالج سے ان کا ایک ایسا کرائٹیریا ہے، اس کرائٹیریا سے اس کالج سے ان کا سارا ڈیٹا نکال کے معلومات کر کے پھر آپ کو ویریفائی کر کے آپ کے پاس ڈگری آتی ہے، اور پھر جو کمپنیاں یا جس ملک میں آپ جا رہے ہیں وہ ملک والے اس کالج سے نہیں جا کے پوچھتے بلکہ ایچ ایس سی سے ویریفیکیشن لیتے ہیں، اور وہ اس کا بھی ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے وہ ویریفیکیشن لیتے ہیں۔ تو بالکل ایز اٹ از اسی طریقے سے میرے دل میں ایک خیال آیا کہ سنیت کا بھی ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے، سنیت کا بھی ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ تمام جید علماء اکرام کا ایک پینل ہو، اور اس پینل میں انہی میں سے ایک معتبر اور بزرگ جو یعنی کہ تجربے میں زیادہ ہوں علماء اکرام میں، ان میں سے ایک کو سلیکٹ کیا جائے اور اس کو اس کا بڑا بنایا جائے، اور پھر آرگنائزیشن کے تحت کمپیوٹرائز آرگنائز کر کے اس ادارے کو چلایا جائے، اس بورڈ کو چلایا جائے۔ وہ کیوں؟ اس لیے اس بورڈ کے ذریعے اس علماء اکرام کا وہ جو بورڈ بنے، اور اس کے اندر ہمارے تمام مدارس، ہمارے تمام ویلفیئرس، ہماری تمام بزمیں، ہماری تمام سیاسی تحریکیں، تمام سنیت کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس وقت، وہ تمام اس ادارے سے رجسٹر ہو، ان کا کمپیوٹرائز ڈیٹا ادھر موجود ہو، اور ان کے جو بڑے ہیں سربراہ ہیں وہ تمام وہاں پہ ممبر ہوں اور اس کو لے کے چلیں، اور یہ بتائیں دنیا کو یہ درس، کیونکہ وہ علماء اکرام کا جو بورڈ بنے، اور وہ جو بورڈ بنے گا اس میں وہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام آتے ہیں اور اگر کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ آ کے، پرنٹڈ میڈیا پہ، اور عام انسان کے سامنے دوسرے علماء اکرام کا جو اس کو اختلاف ہے اس پہ وہ بات کر دیتا ہے اس کے بارے میں۔ اب دونوں ہی ہمارے علماء، جو عام انسان ہے وہ کیا کرے، کیونکہ دونوں ہی ہمارے علماء ہیں، دونوں ہی ہمارے علماء ہیں، دونوں ہی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، تو عام انسان جو ہے وہ جسٹیفیکیشن کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، نہیں دیتا پاتا کسی اور کو کہ جسٹیفائی کیسے کرے، اور پھر اس کا مذاق بنتا ہے، جو ہمارے جو خلاف ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور دنیا میں ہم مذاق بن جاتے ہیں، اور پھر وہی علماء اکرام بعد میں جب اس کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ آ کے سوشل میڈیا پہ آ کے اس کو معافی مانگتا ہے اور اپنے اس عمل کے بارے میں، تو اس سے بھی ہمارا غلط امپیکٹ جا رہا ہے، غلط تاثرات لوگوں پر جا رہے ہیں، دنیا پر جا رہے ہیں،
اسی طرح ایک عالم دین آتا ہے اور نعت خواں جو نعت پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدح سرائی کر رہے ہیں، کس طریقے سے بھی کر رہے ہیں، وہ ان کا یعنی کہ ان کا دل ہے، اور یعنی کہ کیونکہ نیت کا دار و مدار سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کی نیت جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا نیت ہے، تو وہ پڑھ رہا ہے۔ اب علماء کرام آ کے عام پبلک میں اس کو غلط کہہ رہے ہیں، اس کی نعت کو، اگر وہ نعت کے شعر میں کمی ہے تو اس کو غلط کہہ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نعت خواں بھی دل برداشتہ ہوتا ہے، اور دوسرا کیونکہ اس کو وہ نہیں معلوم ہے کہ علماء کرام کس کیلیپر پہ جا کے دیکھ رہے ہیں اس نعت کو، اور وہ کس کیلیپر پہ، کیونکہ وہ عالم دین تو نہیں ہے نا، وہ تو عام انسان ہے، عالم دین تو نہیں ہے، صرف نعت خواں ہے۔ تو وہ جب یہ پینل بنے گا، جس پینل کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں تمام علماء کرام موجود ہوں گے، جید علماء کرام، تو وہ تمام چیزیں جو ہمارے اس بہترین جو ہمارے کام ہو رہے ہیں، ویلفیئرز، مدارس، مسجدیں، ہمارا کیا کہتے ہیں تحریکی کام، بزم، کتنی ساری بزمیں بنی ہوئی ہیں، یہ تمام بہت بہترین طریقے سے بڑے بڑے علماء کرام چلا رہے ہیں، اس کو بہت اچھے احسن طریقے سے چلا رہے ہیں، اور بہت پیارا کام ہو رہا ہے، اتنا پیارا کام ہو رہا ہے کہ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گا کہ آج ایمانوں سے بھی اعلان ہوا ہے کہ حکومتی سطح پر یہ 1500واں جشن عید میلاد النبی حکومتی سطح پر منایا جائے گا۔ تو یہ ہماری اچیومنٹ ہے، یہ ہماری اچیومنٹ ہے کہ وہاں پہ بھی ختم نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، ڈنکا بجا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ جو ہم یہ جو علماء کرام اور وہ جو نعت خواں جو اپنے حساب سے جو صحیح پڑھ رہا ہے نا مناظر شریف، تو وہ یہ تمام اگر وہ یہ تمام چیزیں ایک میٹنگ کے تھرو اس کو سمجھائی جائیں اور اس کو گائیڈ کیا جائے، اس کو گائیڈ لائن دی جائے، اس کو سمجھایا جائے، تو اس پہ ایک الگ ہی امپیکٹ آئے گا اور اس کے جذبات اور اچھے ہوں گے، ہمیں صحیح کرنے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح ہمارے جتنے بھی ہڈلز آ رہے ہیں، جس جگہ پہ ہڈل آ رہا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول میں جلد سے جلوس نکالتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں لوگ، روڈوں پہ نکل جاتے ہیں، تو اس کو ہم ترتیب دے سکتے ہیں، اس کو ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ جب وہ ایک جگہ پہ تمام جید علماء جو الگ الگ کام کر رہے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، وہ اپنی اس وزن میں بڑے رہیں، کام کریں، وہ کام بھی ہمیں چاہیے، وہ کام کریں اسی طریقے سے جیسے کر رہے ہیں، لیکن جب اس میں شامل ہو جائیں گے، اس ادارے میں جو ایک ہوگا جس میں تمام علماء کرام، تمام تحریکیں، تمام کیا کہتے ہیں تحریکوں کے بڑے، تمام بزموں کے بڑے، تمام مسجدوں کے بڑے، تمام مدارس کے بڑے جب شامل ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے وہ جو کیا کہتے ہیں مزارات ہیں جہاں پہ بے دبیاں ہو رہی ہیں، اس کا بھی پاسداری ہوگی، اس میں بھی کنٹرول لگے گا، ہر چیز میں کنٹرول لگ جائے گا، کنٹرول لگنا شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ دنیا کو پیغام ملے گا، غیر مسلموں کو یہ پیغام ملے گا، اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کو یہ پیغام ملے گا کہ سنیت ایک جگہ اکٹھا ہو گئی ہے، اور یہ 1500واں جشن عید میلاد النبی اس احسن طریقے سے، اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے منایا ہے کہ اس کا پرچار کیا ہے۔ اور اگر اس 12 ربیع الاول جو ابھی آنے والی ہے 1500واں جشن عید میلاد النبی، اس میں ہمارے جو مین جلوس ہے اس میں ایک جید علماء کرام اس کا اعلان کرے کہ ہم یہ مرکز بنا رہے ہیں اور اس میں تمام شامل ہوں گے، تو ہم کیونکہ وہ پھر جو بنے گا مرکز اس کے ایس او پیز بنائے جائیں گے، اس کے کرائیٹیریاز بنائے جائیں گے، اس حساب سے اس کو لے کے چلا جائے گا، کیونکہ پھر وہ جید علماء کرام ہے نا، ان کو پھر وہ اپنے حساب سے اس کو ڈیزائن کریں گے، تو پھر انشاءاللہ سنیت کا نام ہوگا، یا رسول اللہ کہنے والوں کا نام ہوگا، اور سنیت کو اور تقویت ملے گی، اور ان کو انڈیویجولی جو ادارے چلا رہے ہیں، جو چیزیں چلا رہے ہیں، ویلفیئرس چلا رہے ہیں، ان کو بھی تقویت ملے گی اپنے اس کام میں، اور ہم ایوانوں میں بھی ہم اپنا ڈنکا بچا سکتے ہیں۔ اور مجھے
امید ہے، یقین ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکدو، جن کی چپلوں کو سیدھا کرنے کا موقع ملا، وہ ان کا جو ایک ایم تھا، ان کا ایک مشن تھا کہ نظام مصطفیٰ اس ملک میں، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا قانون نافذ ہو، تو وہ قائم ہو سکتا ہے۔ صرف ہمیں ایک جگہ جمع ہونا پڑے گا، ایک مرکز بنانا پڑے گا۔ ہم اپنے کام کرتے رہیں، سب اپنے کام کرتے رہیں، ویلفیئرس چلائیں، تحریکیں چلائیں، بزمیں چلائیں، اس کے بڑے بنے رہیں، لیکن جب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو ہمارے ذہن کھلیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ اور وہ کہا بھی گیا ہے کہ اتحاد میں بڑی اتحاد جو ہے نا، وہ آپ اس سے اندازہ لگائے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بیٹھ کے پوری دنیا میں حکومت کری، وہ کس طرح کری؟ وہ اسی طرح کری۔ ہمیں جو سمجھ میں آیا وہ اسی طرح انہوں نے پوری دنیا میں حکومت کری، اور یہی کرائٹیریا ہے، یہی طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے اس مشن کو اور نظام مصطفیٰ کا جو قانون ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے ہم سب کو ایک جگہ ہر اختلافات کو ہٹا کے ایک مرکز بنانا پڑے گا، اس مرکز کا ایک بڑا بنانا پڑے گا، اور اس بڑے کو جب بڑا بنائیں گے تو اور اس میں جب بہت سارے ذہن مل جائیں گے، اور جب تو پھر بہترین ایک آپ کے سامنے نظام ہوگا جس میں سنیت کی بقا ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور میری یہ آواز اگر ان بڑوں تک پہنچا دیں آپ اس کو، تو یہ پیغام مل جائے، اور انشاءاللہ اگلے سال تک وہ مرکز قائم ہو جائے، اور مرکز قائم ہونے، کیونکہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ کام کرنا، یہ جو کام ہے جو ہمارے بڑے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم وقتاً فوقتاً جو ہمارا مذاق اڑ رہا ہے، عام انسان بیچارہ کنفیوزڈ رہتا ہے، کیونکہ اس کو جواب دینا، جیسے میں اپنی مثال لے لوں، میں جواب نہیں دے پاتا، تو اس کو کیونکہ دونوں ہی ہمارے علماء کرام ہیں، دونوں ہی ہمارے مشائخ ہیں، دونوں ہی ہمارے سر کے تاج ہیں، تو براہ کرم اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دین کو سر بلندی کرنے کے لیے اور دنیا میں اس کا نام پیدا کرنے کے لیے اس 15واں 100واں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر آپ ایسا ایک کام کر دیں۔ اس سال یہ ایک تحفہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو مل جائے تو کیا ہی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی ناصر ہو، اور یہ میسج اور یہ جو میرے ذہن میں خاکہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا قانون نافذ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔